بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 16ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کی تراویح میں 19ویں پارے کے ثلث سے 20ویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بئی الفاظ شروع فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ انہیں جانوروں کی بولیوں کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء۔ اس طرح جنات اور انسان اور پرندوں پر پورا قابو عطا فرمایا تھا۔ ان واقعات میں سمجھداروں کے لیے اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ اے نبی جی، لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اللہ کے سوا زمین اور آسمان میں کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، اور یہ بات صرف اللہ کے علم میں ہے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ ارشاد باری صاف ہے کہ قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کفار کے دل سے آخرت کا یقین ختم ہو گیا ہے، اور وہ یقین کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ فِي صُدُورِهِمْ وَمَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پھر آخر صورت میں قیامت کی منظر کشی بڑی عبرت آمیز انداز میں فرمائی گئی ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب گھبرا جائیں گے اور سب اللہ کے سامنے دبے جھکے حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور پہاڑ بادلوں کی طرح اڑے پھریں گے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی، اعمال کی اور سب کرتوت کی پوری خبر ہے، اور جو شخص نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر سورہ قصص کی ابتدا ہو رہی ہے، جس میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت، فرعون کی ہلاکت کا پورا واقعہ، پھر قارون کی بے پایہ دولت، اس کا غرور و تکبر، پھر اس کا مع اپنی تمام دولت کے زمین میں دھس جانے کا ذکر فرما کر اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم یہ معلومات آپ کو اس لیے پہنچاتے ہیں کہ آپ نافرمانیوں کو متنبہ کر دیں، شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں اور ایمان لے آئے، ورنہ اپنی بداعمالی کے بدولت ضرور وہ کسی وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ منکرین کی بڑے اچھوتے اور ان کے انداز میں فہمائش کی گئی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اے نبی جی، آپ ان منکرین سے پوچھئے کہ انہوں نے کبھی اس حقیقت پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیشہ کے لیے ان پر رات کی تاریکی طاری فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کوئی جو ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آئے؟ اسلوب قرآن ملاحظہ ہو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔
اسی طرح اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن کی روشنی کو برقرار رکھے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو انہیں سکون بخش رات نصیب کرے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے دن اور رات بنائے تاکہ روزی تلاش کرے اور سکون حاصل کرے اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے۔ اے نبی جی، لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے رہیں اور مخالفین کی مزاحمت کی فکر نہ کریں۔ دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ اسی مناسبت سے واقعہ قارون کو عبرت پذیری کے لیے پیش فرمایا گیا کہ وہ مال و متاع کی کثرت کے سبب مغرور ہو گیا تھا، حالانکہ اس کی برادری نے اس کو وعظ و نصیحت کی کہ تو اس مال و دولت پر نہ اترا، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، ان اللہ لا يحب الفریحین۔ ایک بار قارون اپنی تمام تر آرائش و زیبائش کے ساتھ اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے نکلا، چنانچہ اس کی حالت دیکھ کر دنیا پرست اور ہائے دنیا کے خوگر بول اٹھے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جس کا حاصل یہ ہے کہ کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان اور مال و متاع ملا ہوتا جیسا کہ قارون کو ملا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل جن لوگوں کو دینی فہم عطا ہوا تھا وہ ان حریص لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، تم اس دنیائی فانی پر فریفتہ ہوتے ہو، حالانکہ اللہ کے گھر کا ثواب اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کے تکبر اور حقوق واجبہ کی ادائیگی کے انکار کے سبب زمین میں دھسا دیا اور اس کے کبر و نخوت کو چکنا چور کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہیں، چنانچہ مضمون توحید پر سورت کی تکمیل فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اللہ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب فانی ہیں، اس کی فرما روائی ہر جگہ ہے، سب کو اس کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے، جس میں مخلصین، مومنین اور منافقین، صادقین اور کاذبین کے درمیان فرق بڑے حسین پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے اور انبیاء سابقین کا تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ کیا لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں، تم پر صبر کا وقت آتا ہے تو وہ تمہارے صبر و تحمل کا امتحان ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اہل ایمان کو بھی جان لیتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ یہ سچ اور حق ہے کہ ہم نے تمہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں اور تمہارے ایمان میں خلل ڈالے تو تم ان کا کہاں مت مانو۔ ارشاد نبوی بھی ایسا ہی ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے طریق کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ سمیٹ لیں گے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم۔ وہ جھوٹے ہیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس کے بعد والے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ وہ 950 برس تک اپنی امت کے درمیان فرائض پیغمبری ادا کرتے رہے، مگر قوم نافرمان تھی اور بالآخر عذاب طوفان میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت لوط
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی امتوں کی ہلاکتوں کا ذکر ہے۔ ان کی گمراہی، بداعمالی اور فحش حرکات کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا اور ہلاکت کا سبب بنے۔ ان واقعات میں مومنین اور عقل رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ خوف الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے، تواضع، انکساری، عجز فروتنی سے ہمکنار فرمائے، تکبر و فخر و مباحات سے حفاظت فرمائے، دولت توحید سے سرشار فرمائے، عذاب سے حفاظت فرمائے، مقام ابتلاء و امتحان میں صبر و ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین۔ ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف وهو یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات كلها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے معتکف کے باہر کی نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے یہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔